مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو عمران خان کا بخار ہے. اس کے پاس بھی صرف ایک ہی ایجنڈا آ جاتا ہے گھوم پھر کے عمران خان, اور جو باقی بندے ہوتے ہیں جو آپ کا انٹرویو کرنے آتے ہیں ان کو تو ویسے ہی کوئی پنچ لائن چاہیے ہوتی ہے. میں اس آدمی کو پاکستان کے اندر ایک فسادی اور انتشاری آدمی سمجھتا ہوں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں, وہ کھربوں روپے کے مالک ہیں, تو میں اس کو ناسور سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں اس کو گھٹیا بھی کہتا ہوں. یہ میرا استحقاق ہے. میں ایک سیاستدان ہوں. سیاستدان ملک کے لوگوں کے لیے سوچتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے محنت کی ہے. جب اسے آج سے 20-25 سال پہلے آپ پیچھے جائیں نا, تو جب عمران خان اپنے جلسوں میں تقریر کرتا تھا, بے شک چھوٹی سی ایک کارنر میٹنگ کہہ لیں ہوتی تھی, تو ایک چیز کہتا تھا میرا ووٹ بینک یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیز ہمیں مان لینی چاہیے شاید. یہی تو جہالت ہے. دیکھو یہ بات کریں, اور بھائی وہ پالیسی سے بات کرے گا تو ہم اس کی پالیسی سے بات کریں گے. کوئی پی ٹی آئی والے اس کی پالیسیز کے بارے میں بات کریں گے تو ہم کریں گے. وہ تو اربوں روپیہ لگ رہا ہے اس کے سوشل میڈیا پہ. کوئی خطرہ یہ ہے کہ میں جب یہ اپنی پارٹی بنا رہا ہوں غریبوں کی, مڈل کلاس کی, اور وہ سب سے زیادہ ہے اس ملک میں, اگر ان کو میری بات سمجھ آنا شروع ہو گئی تو یہ بہت بڑا تھریٹ بن جائے گا ہمارے لیے. تو یہ عمران بڑا بد زبان آدمی ہے. اس نے ہی بد زبانی شروع کی ہے اس سیاست کے اندر. عمران کے الفاظ پتہ کیا کیا ہیں؟ اس نے لانتی کہا ہوا ہے, اس نے کہا ہوا ہے, اس نے یہ آپ ڈھونڈ لینا جا کے کہا ہوا ہے, اس نے کہا ہوا ہے. وہ تو میں نے کبھی نہیں کہا, یہ دونوں لفظ میں نہیں بولتا. آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں اور زیادہ عمران خان کا نام لے کے, عمران نے یہ کیا, عمران نے وہ کیا, عمران نے یہ کیا. میں نے کہا جی میں اس ملک کا چوٹی کا سنگر ہوں. میں اس ملک میں جہاں جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہوں, لوگ مجھے سلام کرتے ہیں, عزت و احترام دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں. میں اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی بنانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جس میں ممبرشپ ہی کروڑوں میں ہوگی. لوگوں نے کہا جی کہ جواد احمد صاحب آپ پیسہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں, ممبرشپ کے ذریعے پیسہ کمانا, یہ کہاں کی سیاست ہے؟ سب سے پہلے وہاں پر کون سی ایسی بات ہوئی جو آپ کو ڈائریکٹلی ہٹ کی اور آپ اپنی سیٹ سے ہی اٹھ گئے تھے؟ نہیں, ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی. پرابلم یہ تھی کہ وہ ایک ایجنڈے پہ آیا ہوا تھا. لڑکا ینگ سا ہے, میرا تو اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے بھی نہیں. میں تو ابھی بھی اس کو چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں. لیکن وہاں پہ نا میری سیاست افیکٹ ہوتی ہے. جب آپ آ کے کسی ایک آدمی کی وجہ سے, جیسے کہ عمران خان کا وہ فین تھا, یا جس نے اس کو بھیجا تھا وہ اس کا فین تھا, مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہیڈ ہے اس نے اس کو بھیجا ہے, اور اس نے اسپیشلی اس کو یہاں بھیج کے تو اس کو کہا کہ اس طرح کی فوٹیج بنا کے لاؤ, کیونکہ وہ کر ہی رہا تھا حرم. پھر تیسرا کر دیتا تھا. تو میں نے اسے کہا یار میری بات تو میری پوری سن لو, میں جو جواب دے رہا ہوں کہ آپ کیا کریں گے, عمران خان کے ساتھ آپ کیسے کر سکتے ہیں. اور تو میں نے اسے کہا بھی کہ یار وہ پہلے 8 سیٹیں ہار گیا تھا اپنے پہلے الیکشن میں, اور اس کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی, اور 200 ووٹ ملتے تھے, سب کو پتا ہے. اس کے بعد پھر اس نے 10 سیکنڈ بعد میں نے پھر اس کو صرف یہ کہا تھا کہ یار آپ بیانیہ بنانا آئے ہوئے ہو کہ یا میرا انٹرویو کرنے آئے ہو, میں نے آپ کو بلایا یا آپ ریکویسٹ کر کے آئے ہو. تو اس بات پہ وہ پھر بولنا شروع ہو گیا. پھر میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا. یہ دیکھیں نا, اگر کوئی نوجوان آپ کے ساتھ کچ بیسی کر رہا ہو, آپ کی بات بھی نہ سن رہا ہو, مان بھی نہ رہا ہو, اور عجیب طریقے سے وہ بولتا جا رہا ہو, تو پھر ظاہری بات ہے آپ ادھر سے اٹھ ہی جاتے ہیں. کیا تمہاری مورلی فرض یہ ہے کہ میں اٹھ کے چلا گیا ہوں تو آپ بھی کیمرے بند کر دو. اب وہ پھر اس کے بعد لگا ہوا ہے, تو اس لیے یہ کرنا پڑا. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جواد احمد جو 90s کے دور کا سنگر ہے, اور یہ سنگر آج کل اپنے آپ کو سیاستدان بھی سمجھ رہا ہے, اور اس کا مقابلہ عمران خان سے ہے. وہ عمران خان جو سیدھا عوام کے دلوں میں بستا ہے, یہ چاہتا ہے کہ عمران خان اس سے پیچھے ہو جائے اور یہ پاکستان کا لیڈر بنے. لیکن اس کو نہیں پتہ کہ عمران خان تو عوام کے دلوں میں بستا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ عمران خان جب الیکشن ہوتا تھا تو عمران خان کو کوئی ووٹ نہیں ڈالتا تھا. اس پر بات کرتے ہوئے ایک اینکرین نے جواد احمد سے سوالات پوچھے, تو ان کا جواب جواد احمد نے کیا دیا, پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ لڑکا جو ہے, عمر نام ہے میرا خیال ہے اس کا, لیکن ارحم آپ اس سے بہت بہتر صحافی ہو, میں آپ کو یہ بتا دوں. سخت سوال پوچھنے میں مجھے ایشو نہیں ہے, ایشو ہے کنڈکٹ کا, کہ آپ کرنے کیا ہیں. آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ آپ نے ویوز لینے ہیں, یا آپ نے پیسے بنانے ہیں, یا آپ نے عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس کے اندر کوئی ہیلپ کرنی ہے اس کو, تو یہ بری بات ہے. سر میں یہاں پر ایک ہمارے کچھ ویورز تھے بڑے, آپ کے میں ویورز نہیں کہوں گا, وہ آپ کے فین تھے, کہ انہوں نے کہا جی ہم جواز صاحب کے بہت بڑے فین ہیں, ان کو بھی چاہیے جو صحافی جاتے ہیں ان کو وے آف رسپیکٹ نہیں بھولنا چاہیے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ آپ نے سر سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ سر جب آپ الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں نا, اس میں تھوڑا سا آپ جو ہے نا پیشنس کو کنٹرول میں رکھیں. کیونکہ جیسے آپ نے کہا جی عمران خان کی بات کی, اب جیسے آپ نے الفاظ یوز کیے کہ وہ ایک گھٹیا شخص ہے, کرے ایسے نہ کہیں.
یہ کہہ لیں کہ ابھی آپ عمران کی پالیسیوں کو نہیں جانتے، اس طرح کے الفاظ یوز کر رہے ہیں. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی ٹارگٹ جو ہے نا عمران خان کو کرتے ہیں، کیونکہ کرنٹ گورنمنٹ تو پچھلے کہہ لیں کہ 2 دہائیوں سے کئی اور بندوں کی چل رہی ہیں. یہ اس کو اس طرح میں نہیں ایکسپلین کر سکوں گا کہ اتنی تھوڑی دیر میں کہ عمران خان اصل میں کیا ہے. میں عمران خان کو بڑا پرانا جانتا ہوں. عمران خان میرے ساتھ اس کی کم از کم میرا خیال ہے 7-8 ملاقاتیں تو ہیں، کچھ لمبی بھی ہیں. تو اس کو میں نے نا پورا اسٹڈی کیا کہ یہ کر کیا رہا ہے. اس نے مجھے 4 دفعہ 2013 میں اپنی پارٹی میں آنے کے لیے کہا. وہ آپ کو تو نہیں کہا نہ وہ اس صحافی کو کہا، نہ کسی اور کو کہا، وہ تو مجھے کہا. اور ساری پی ٹی آئی کو پتا ہے، یہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اس بات پہ تو عمران خان میرے پہ کیس بھی کر سکتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کے گواہ بھی ہیں، لیاقت بلوچ بھی گواہ ہیں اس کے. ایک دفعہ تو لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات ہوئی تھی ان کے سامنے. تو ایشو یہ ہے کہ میں اس آدمی کو پاکستان کے اندر ایک فسادی اور انتشاری آدمی سمجھتا ہوں. ناظرین، آپ نے سارے مہمانوں کی یہ گرما گرم گفتگو سنی. انگرین نے بالکل ٹھیک کہا کہ تو چھوٹا سا سنگر ہے اور تو اپنے آپ کو عمران خان سے کمپیئر کر رہا ہے. تجھے تو لوگ نہیں جانتے اور تیری پارٹی کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور تجھے تو لوگ بجلی چور بھی کہتے ہیں. تو بجلی چوری کرتا ہے، تو کیسے عمران خان سے جیتے گا؟ عمران خان تو عوام کے دلوں میں بستا ہے، تو عمران خان سے نہیں جیت سکتا. تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا جواد احمد عمران خان سے جیت جائے گا؟ اپنی رائے کا ذات کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.